محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ ایمان بنیادی شرط ہے، شرط اول ہے کسی بھی عمل کے صالح ہونے کے لیے اور کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ اگر میں عصر حاضر کی مثال دوں، آپ مجھے بتائیں کافروں کے پاس دنیاوی آسائشیں نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ اہل ایمان سے زیادہ نہیں ہے؟ تو پھر کیا وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں؟ وہ اللہ کو پیارے ہیں؟ پیارے تو ایمان والے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون۔ اللہ کہتا ہے کہ جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، دنیا کی زیب و زینت ان کا مطمع نظر ہوتی ہے، اس کے لیے جو کام کرتا اللہ کہتا ہم ان کو دنیا وافر دے دیتے ہیں، دنیا کے اندر ان کے دنیا کے اعمال کا بدلہ انہیں مل جاتا ہے۔ لیکن ان کا ہر عمل جو انہوں نے دنیا میں کیا، جب دنیا میں اس کا صلہ مل گیا، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا اور قیامت کے دن ان کے کسی عمل کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنی عبادت میں اکیلا ہے۔ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، تمام انبیاء سچے ہیں، کتابیں اپنے اپنے دور کی سچی تھیں، آخری کتاب قرآن ہے۔ یہ ساری ایمانیات ہیں۔ جب تک آپ کا ایمان نہیں ہوتا، آپ کلمہ طیبہ کا صدقے دل سے اقرار نہیں کرتے، اس کے اوپر پابند ہونے کا عزم اور عہد نہیں کرتے، تب تک آپ کو کوئی عمل قبول نہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں بڑی معذرت کے ساتھ، ہم جب عمل کرتے ہیں تو کبھی ہم نے اپنے ایمان کو جانچا ہے؟ وہ پہلے دن جب ہم نے کانوں میں اذان سنی تھی، اس کے بعد اپنے ایمان کی بڑھوتری کے لیے کبھی کچھ کیا ہے؟ دوسری بات، جس کے لیے عمل قبول ہوگا اور جس کے بعد عمل صالح ہوگا وہ اخلاص ہے۔ جب تک میرے بھائیوں آپ کے دل میں اخلاص نہیں نہ آتا، اخلاص کس چیز کا نام ہے بھائی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ انہیں یہ حکم تھا کہ ان کی نمازیں بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، لیکن اللہ کی عبادت اللہ کے لیے خالص ہو کر کریں۔ آج دیکھ لو عمل خالص رہ ہی نہیں۔ آج ایک بندہ دین کے لیے تھوڑی سی کاوش کرتا ہے نا، ساری دنیا کو سناتا ہے میں نے یہ کیا۔ آج آپ نے صدقہ کرنا ہو نا تو پہلے اس کا فوٹو سیشن ہوتا ہے۔ آج آپ نے حج پہ جانا ہو نا، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آپ کی سیلفی ہوتی ہے۔ اخلاص کے درجے تو یار کوئی تو ایسا عمل ہو جس کا صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتا ہو۔ کوئی ایسا عمل ڈھونڈے ملتا ہے؟ مجھے تو ایسا کوئی عمل نظر نہیں۔ ساری ہم جناب ریاکاری سے بھرے ہوئے، دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے۔ جو کر لے گا وہ ڈینگے مارے گا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میری وجہ سے اتنا فائدہ ہو گیا، فلاں کا میں نے یہ کام کیا، دین کا میں نے یہ کام کیا، اس بچے کا میں نے یہ کام کیا۔ اللہ اکبر۔ عمل میں اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ آپ اس کے اندر دنیاوی شہرت کے متقاضی نہ ہو کہ مجھے دنیا میں شہرت ملے۔ اور اگر میرے بھائیوں یہ جذبہ دل میں پیدا ہوا جو کہ ہوتا ہے، عزیز ساتھیوں، جتنا مرضی بڑا منہ پہ دے مارے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ وہ حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کو سناتے ہوئے ابو ہریرہ 3 دفعہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ایک دفعہ سنائی شروع کی، بے ہوش ہو کے گر گئے، پوری نہیں کر پائے۔ دوسری دفعہ سنائی شروع کی، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تیسری دفعہ سنائی شروع کی، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔
فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ان اول ما یسحب به فی النار، سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کو جن 3 بندوں سے بھڑکایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ حافظ قاری صاحب، عالم صاحب، جہاد مجاہد جہاد کرنے والا۔ کیا غلطیاں ہیں ان کی؟ اللہ کہتا ہے قاری آئے گا، یا اللہ میں نے بڑا قرآن پڑھا ہے، میں نے بڑے بچوں کو حفظ کرایا ہے، میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، میں نے فلاں 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 فلاں۔ اللہ کہے گا تو نے اس لیے کیا لیقال انک قارئ، تاکہ لوگ کہیں یار کیا بات ہے، بڑا قاری ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا کنٹرول ہے، کیا بچوں کو سکھاتا ہے۔ فرمایا وقد قیل، یہ تو دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا، میرے پاس کیا لینے آیا؟ اس کو اٹھاؤ منہ کے بل اوندھا گھسیٹ کر جہنم میں پھینک۔ دوسرا جواد سخی، یا اللہ میں نے دن رات غریبوں کی مدد کی، مساکین کی مدد کی، ان کے کام آیا، لوگوں کے ساتھ چلا، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، کبھی پیسہ بہایا، سارا کچھ کیا۔ اللہ کہے گا اس لیے کیا لیقال انک جواد، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا کمال آدمی ہے۔ وقت قیل، یہ تو بات دنیا میں ہو گئی، اس کو جہنم میں پھینک۔ شہید مجاہد، یا اللہ تیرا نام روشن کیا، کافروں کی گردنیں کاٹ دی، پور پور کاٹ دیا، تیرا دین کا جھنڈا بلند کر دیا۔ اللہ کہے گا اس لیے کیا لیقال انک جری، تاکہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس لینے کی عادت، جاؤ اس کو جہنم میں پھینک۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے 3 دفعہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم کدھر گھوم رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی اپنے اعمال کو دیکھا ہے؟ میں تو نماز پڑھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میں بڑا نمازی ہوں، حاجی صاحب اپنے ساتھ لگو لگاتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال قبول ہوں، عمل کر کے بھول جائے گا۔ کسی کو سنایا مت کریں، کسی کو دکھایا مت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا الریا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ لوگ سجدے لمبے کر دیتے ہیں، لوگ قیام لمبے کر دیتے ہیں، قاری صاحب بڑا پیارا پڑھتا ہے، رکھتے لمبی کر دیتے ہیں، لوگ تصویریں بناتے ہیں۔ یہ موبائل ہمارے لیے ایک فتنہ اور فساد کی جڑ بن گیا ہے کہ آج ہم لوگوں کو دکھا دکھا کے کام کرتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات جس کی وجہ سے عمل ضائع ہوتا ہے یا جو نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا، وہ ہے کوئی بھی عمل آپ کریں وہ اس طریقے کے مطابق کریں جس طریقے پر میرے محمد کریم نے کر کے دکھایا ہے۔ جب تک اطاعت رسول نہیں ہوگی، اتباع رسول نہیں ہوگی، میرے بھائیوں یہ بات لکھ لو، میں پورے شرح صدر کے ساتھ بتا رہا ہوں، وہ عمل آپ کا اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں، ذرا بھی قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنا عمل ضائع مت کرو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ نے اپنی ہی مرضیاں کرنی ہیں، اگر آپ کا لباس، آپ کی وضاحت، آپ کی چال ڈھال، آپ کی بود و باش، آپ کا رہن سہن، آپ کی معیشت، معاشرت، سیاست، ہر چیز اگر آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہونی ہے تو رسول کے آنے کا فائدہ؟ رسول کیوں آتا ہے؟ رسول اس لیے آتا ہے کہ وہ پیغام لے کے آتا ہے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہ میں بڑے نکتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، سارے کافر مانتے تھے، لیکن وہ محمد بن عبداللہ مانتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ نے تکلیف کیا تھی؟ اگر محمد الرسول اللہ دیکھیں نا، میں نے ابو لہب کی مثال دی آپ کو، وہ مانتا تھا تو اس نے صحابہ کو آزاد کیا تھا۔ اگر وہ رسول اللہ مانتے
تو پھر رسول اللہ کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا، پیغامبر، اس کا پیغام ماننا ضروری تھا۔ اگر وہ پیغام مانتے تو ان کے اپنے جو سسٹم تھا اس کا جنازہ نکل جاتا، وہ بالکل کولیپس کر جاتا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے محمد کو رسول اللہ نہیں مانا، محمد بن عبداللہ مانا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم رسول اللہ مانتے ہیں۔ میری نماز ہے نبی جیسی، میرا روزہ ہے نبی جیسا، میرا چہرہ ہے نبی جیسا، میری شکل و صورت ہے نبی جیسی۔ آج میرے پاس ہزار ایکسکیوز ہیں، اچھا جی یہ وجہ ہوگی، اچھا وہ میں سن رہا تھا ایک بندے کو کہتا جی داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ عربوں کی سماجی، ثقافتی اور معاشرتی ایک چیز ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ ویلڈ پوائنٹ ہے۔ جب آپ نے محمد کو رسول اللہ مانا ہے، ان کو پیغامبر مانا ہے، ان کے پیغام کو ماننے والا اپنے آپ کو تسلیم کیا ہے، تو پھر آپ کو اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں یاد نہیں ہے؟ وعف اللحا، داڑھی چھوڑ دو، وفر اللحا، اس کو وافر کرو، ارخ اللحا، اس کو بڑھاؤ، اوف اللحا، اس کو معاف کر دو۔ کیا یہ الفاظ آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ پھر کیسے آپ نے رسول اللہ مانا ہے؟ ہم نے رسول اللہ نہیں مانا۔ آج قسم سے ہم اپنی سوسائٹی کے اندر شکار ہیں۔ میری بیٹی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری بیوی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا لباس میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری بچی کا لباس میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ماڈرنزم ہے، جدت پسندی ہے۔ نہ میرے بھائیوں، یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ جدت پسندی نہیں ہے، یہ ایتھزم ہے، یہ الہاد ہے جو آپ کے خون کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ آپ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ماڈرنزم کا بہانہ بنا، جدت پسندی کا بہانہ بنا۔ تب تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتا جب تک اس عمل کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوتی۔ جتنے مرضی بڑے عمل کرو، نمازیں پڑھو، زکاتیں دو، آپ حاجی صاحب بن جائیں، آپ روزے دار بن جائیں، آپ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے بن جائیں، جب تک آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرو گے، آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے طریقے سیکھ لو۔ کبھی آپ نے بھی طریقہ سیکھا ہے؟ کبھی آپ نے بھی اپنے امام کے پاس بیٹھ کے اس کو کہا ہے کہ مجھے سکھاؤ؟ اللہ کے نبی جو اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے طریقے سیکھ لو۔ اگر آپ کی اپنی ہی مرضی ٹھیک تھی، ہر جگہ ہر بندہ ٹھیک ہے، تو صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے نبی نے کیوں فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے؟ اس لیے عزیز ساتھیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عمل قبول ہوں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔